بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سبزی جو کہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی، ایک منفرد، ایک الگ، ایک نئے انداز میں۔ تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے لینی ہے سبز پھلیاں۔ ان کے جو سائڈز ہیں ان کو ہم نے کٹ کر لینا ہے اور پھر صاف کر کے ان کو چھوڑ دینا ہے، اور اس ترتیب سے ہم نے اس کو کاٹنا ہے، باریک باریک کاٹ کے ان کو رکھ دینا ہے۔ تو یہ لیں جی، ہم نے تقریباً سبزی جو ہے جلدی جلدی کاٹ لی ہے، اور اس کو ایک برتن میں ہم رکھ دیتے ہیں سائڈ پہ۔ تو اس کے ساتھ ہم اگلی تیاری کریں گے۔ ایک پتیلی میں آئل لوں گی۔ آئل تقریباً میں نے ½ کپ لینا ہے، اکارڈنگ یور ٹیسٹ۔ اگر آپ زیادہ آئل پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آنین لیا ہے، اس میں 2 میڈیم سائز، ان کو باریک کاٹ کے گرم آئل میں شامل کر دوں گی۔ جیسے ہی ہمارا پیاز جو ہے براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر میں نے ادرک اور لہسن کا پیسٹ 1 سے 2 چمچ شامل کر لینا ہے۔ تو ادرک اور لہسن بھی اس کے ساتھ تقریباً براؤن ہو گیا ہے۔ اب اس میں ٹماٹر شامل کروں گی۔ ٹماٹر تقریباً 1 اور 2 میڈیم سائز آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہمارے ٹماٹر گل جائیں گے اس میں مسالے شامل کروں گی۔ مسالے اس کے بیسک ہی ہیں۔ سب سے پہلے نمک، کالی مرچ، ہلدی، لال کٹی مرچ اور دھنیا پاؤڈر اور کچھ زیرہ شامل ہے۔ تو ان سب چیزوں کو میں ٹماٹر میں شامل کر دوں گی۔ جو ہم نے اپنا تڑکا بنایا تھا اس میں شامل کر دوں گی، اور جیسے ہی ہمارا تڑکا جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے اس میں باقی چیزیں شامل کروں گی۔ اس میں تھوڑی سی کوانٹٹی میں اب پانی بھی شامل کروں گی تاکہ مسالہ اچھے سے بن جائے۔ تو ہمارا مسالہ جو ہے ریڈی ہو گیا ہے۔ اب اس میں جو پھلیاں ہیں ہماری، یہ شامل کر رہی ہوں، اور ان کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لوں گی تاکہ مسالہ اچھے سے ساری پھلیوں میں مکس ہو جائے۔ اور اس کو اب میں نے 15 سے 20 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اس میں پانی بھی شامل کر کے چھوڑ سکتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں۔ ہماری زبان میں تو اس کو پھلیاں کہا جاتا ہے، تو آپ کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے یہ آپ بتائیے گا۔ اور اب یہ تقریباً ہماری جو ہیں پھلیاں وہ مکس اپ ہو چکی ہیں۔ اب ان کو میں کور کر دوں گی تقریباً 20 منٹ کے لیے، اور تھوڑی سی کوانٹٹی میں پانی بھی شامل کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں، کیونکہ یہ گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگاتی ہیں۔ اتنا زیادہ نہیں لگاتی پر تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو 15-20 منٹ کے لیے جب تک یہ اچھے سے کوک نہ ہو جائیں میں نے ان کو کور کرنا ہے، اور بار بار چیک بھی کرنا ہے کہ کیا کنڈیشن ہے ان کی۔ تو یہ دیکھیں ہاف کوک ہو چکی ہیں۔ اب ان کو مزید کور کریں گے اور چمچے سے بھی ان کو چیک کریں گے۔ دوبارہ سے ہلکی آنچ پہ ان کو میں کور کر دوں گی، اور جب اچھے سے پک جائیں گے تو پھر اس میں ہم اگلا پروسیس کریں گے۔ اب ان کو میں 15 سے 20 منٹ کے لیے کوک ہونے کے لیے رکھ دوں گی، اور پھر ایک پتیلی میں نے آئل لینا ہے، اس میں نے سیخ کباب جو ہیں ان کو تل لینا ہے۔ سیخ کباب جو ہیں آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں، ان کو آپ بازار سے فروزن جو ہیں سیخ کباب وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو میں نے پہلے سے بنا کے رکھے تھے سیخ کباب، ان کو میں نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے، اور فرائی کرنے کے بعد ان کی کٹنگ کر کے تو نیکسٹ پروسیجر کریں گے۔ تو یہ تقریباً ہمارے ہاف فرائی ہو چکے ہیں۔ اب یہ مکمل طور پر کوک ہو چکے ہیں۔ ان کو میں آئل سے اب نکالوں گی۔ جی تو ہمارے کباب جو ہیں وہ ریڈی ہیں۔ اب ان کو میں پتیلی سے نکالوں گی تیل سے، اور ان کی جو ہے باریک باریک کٹنگ کروں گی۔ نیکسٹ جو پروسیس ہے ہمارا، ہلکا براؤنش ان کا کلر ہے۔ تو نیکسٹ اب ہم ان کی کٹنگ کریں گے، باریک باریک ان کے پیسز کر لیں گے۔ اس سبزی کو قیمے کے ساتھ بھی پکایا جا سکتا ہے۔
قیمے کے ساتھ بھی یہ بہت مزیدار بنتی ہے سبزی۔ آلموسٹ میں نے سبھی کو آپ جو ہیں وہ کٹ کر لیے ہیں۔ اب ان کو میں ایک سائڈ پہ رکھ دوں گی اور اپنی جو سبزی ہے اس کو میں چیک آؤٹ کروں گی کہ وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ تو سبزی ہماری تقریباً کوک ہو چکی ہے۔ اب اس میں یہ شامل کر لوں گی اور تھوڑی ہلکی آنچ پہ کچھ ٹائم کے لیے ان کو رکھ دوں گی، 5 سے 10 منٹ کے لیے، بالکل لو فلیم پہ۔ تو پھر اس کے بعد ہم چیک کریں گے اس کو۔ جی 10 منٹ کے بعد جو ہے میں نے بالکل لو فلیم پہ ان کو دم پہ رکھ دیا تھا۔ اب اس کے بعد آپ اس کی فائنل جو لک ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ میں نے ایکسٹرا آرڈنری نہیں شامل کیا اور بہت ایک یونیک سے اور منفرد الگ طریقے سے یہ سبزی بن کر تیار ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ہی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔